بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے دوسرا جام بنا کر دیا۔ وہ ایک ایک گھونٹ لیتے ہوئے بولا، ہمیں ملک سے باہر تفریح کے لیے جانا چاہیے۔ ہم پیرس اور لندن میں اپنے دن رات گزاریں گے، کیا میرے ساتھ چلو گی؟ ملک سے باہر جانا بہتر ہوگا۔ جب عدت کے ایام پورے ہو جائیں گے تو ہم واپس آ کر یہاں نکاح پڑھوا لیں گے۔ اس وقت تک ہمیں ملک سے باہر ساتھ رہنے کی آزادی ملتی رہے گی۔ اس نے دوسرا جام خالی کرتے ہوئے کہا، ہمارے تعلقات بھی عجیب ہیں۔ ہم دنیا سے چھپ کر مل رہے ہیں جیسے گناہ کر رہے ہوں۔ ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ تیسرے پیک کے ساتھ کچھ نشہ ہونے لگا۔ فہمی اور علی نے اندازہ لگایا کہ اب اس کا دماغ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے اس تیسرے پیک کے ختم ہونے کا انتظار کیا، پھر اس کے دماغ میں پہنچ گئے۔ وہ اپنے اندر انہیں محسوس نہ کر سکا۔ اسے خبر نہ ہوئی کہ ان لمحات میں اس کے چور خیالات پڑے جا رہے ہیں۔ فہمی اور علی کو پہلی بار پاکستان میں انڈر گراؤنڈ مافیا کا علم ہوا۔ پتہ چلا کہ اس کے 3 سرگنا ہیں جو لارڈ 1، لارڈ 2 اور لارڈ 3 کہلاتے ہیں، اور تارشاہ ان کا ایک بہت اہم اعلی کار بن کر رہتا ہے۔ ان لارڈز کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں تھا۔ ان کی رہائش گاہیں بھی وہیں تھیں۔ صوبہ سرحد کے ایک پہاڑی علاقے میں ان کے زیر زمین کئی گودام تھے۔ آزاد علاقوں کی فیکٹریوں سے ہیروین تیار ہو کر آتی تھی، پھر ان گوداموں میں انہیں چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ وہ دونوں انڈر گراؤنڈ مافیا کے سلسلے میں تفصیلی معلومات حاصل کرتے رہے۔ پھر علی نے کہا، تم مختار شاہ کو آج ہی رات جہنم میں پہنچا دینا چاہتی ہو؟ میرا مشورہ ہے اسے ذرا ڈیل دے دو۔ اگر اسے ہلاک کیا جائے گا تو وہ لارڈز سمجھ لیں گے کہ ہم نے اس کو ہلاک کرنے سے پہلے اس کے چور خیالات کے ذریعے ان لارڈز کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا ہے۔ فہمی نے قائل ہو کر کہا، ہاں وہ لارڈز محتاط ہو جائیں گے، پھر ہماری گرفت میں نہیں آئیں گے۔ مختار شاہ کے خاص آدمی الیکشن میں کامیاب ہو کر صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں جاتے تھے۔ ان کے علاوہ تمام صوبوں کے ایسے منتخب لوگ اسمبلیوں میں پہنچتے تھے جن کا تعلق مختار شاہ کی طرح ڈرگ مافیا سے ہوتا تھا۔ دوسرے ممالک کی طرح پاکستان سے منشیات کی لعنت اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ ڈرگ مافیا کے بڑے سرکردہ افراد اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں اور انسداد منشیات کی مہم کو ناکام بناتے رہتے ہیں۔ پولیس والے صرف اسی حد تک منشیات فروشوں اور اسمگلروں کے خلاف ایکشن لیتے ہیں جس حد تک انہیں اوپر سے اختیارات دیے جاتے ہیں۔ علی نے کہا، ہم اوپر والوں کو اس انڈر گراؤنڈ مافیا کے خلاف رپورٹ دیں گے تو وہی ہلکی پھلکی سی کارروائی ہوگی۔ دکھاوے کے طور پر چند چھوٹے مجرموں کو ہیروین اور اسلحے کے ساتھ گرفتار کیا جائے گا۔ فہمی نے کہا، بے شک مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں مگر مگرمچھ زندہ رہتے ہیں۔ اوپر سے صفائی ہوتی ہے، انڈر گراؤنڈ مافیا کی گند ہمیشہ باقی رہ جاتی ہے۔ ہم اس معاملے میں خود قانون ساز اور خود انصاف پرور بنیں گے۔ ہم نے ان لارڈز کے اہم ٹیلی فون نمبرز اور پتے نوٹ کیے ہیں، ان کے ذریعے ان کی جڑوں تک پہنچیں گے۔ اب یہاں سے چلو۔ وہ گلاس منہ سے لگائے ایک گھونٹ پی رہا تھا۔ فہمی نے ٹھسکا پیدا کیا، وہ کھانسنے لگا، کھانستے کھانستے دوہرا ہونے لگا۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے اسے تھوڑی سزا دے ہی دی۔ موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، شامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، میں اس کی شامت لاتی رہوں گی۔ وہ لارڈز اسلام آباد میں انگریزی دواؤں کے سول ایجنٹ تھے۔ ایک پوری عمارت میں ان کی سول ایجنسی کے کئی شعبے قائم تھے۔ کوئی شبہ نہیں کر سکتا تھا کہ ایسے کروڑوں پتی سول ایجنٹ زیر زمین ڈرگ مافیا کے مالکان ہوں گے۔ فہمی اور علی نے 2 ایسے ٹیلی فون نمبرز آزمائے جن کا تعلق دواؤں کی سول ایجنسی سے تھا۔ کافی رات گزر چکی تھی، ایسے وقت دفاتر کے کھلے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن دونوں نے اس لیے فون کیا کہ انڈر گراؤنڈ سرگرمیاں رکھنے والے راتوں کو رازداری سے مصروف رہتے ہیں۔ یہ علی کا تجربہ تھا جو کامیاب ثابت ہوا۔ کسی نے فون پر پوچھا، ہیلو کون؟ علی نے آواز بنا کر کہا، میں عبداللہ ناریل والا بول رہا ہوں۔ بھائی جی آپ خیریت سے پہنچ گئے ہیں؟ رانگ نمبر کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ علی اس کے اندر پہنچ گیا۔ فہمی نے دوسرے فون پر رابطہ کیا، پھر ادھر کی آواز سن کر ریسیور رکھ دیا۔ وہ دونوں اپنے اپنے شکار کے دماغ میں پہنچ کر وہاں کے حالات معلوم کرنے لگے۔ وہاں رات 10 بجے سے دوسری شفٹ چلتی تھی۔ اس شفٹ میں کام کرنے والے تمام ملازمین ڈرگ سمگلنگ کے راز سے واقف تھے۔ سیکرٹ کوڈ ورڈز کے ذریعے فون پر اور فیکس وغیرہ سے بیرون ممالک سے آرڈر وصول ہوتے تھے اور اس سلسلے سے تعلق رکھنے والی پارٹی سے ڈیلنگ کرتے تھے۔ پتہ چلا سرحدی علاقے کے گوداموں میں کئی ارب روپے کی ہیروین ذخیرہ کی گئی ہے۔ سول ایجنسی کے دفاتر سے ان گوداموں کا رابطہ رہتا تھا۔ فہمی اور علی نے اس دفتر
دفتر کے 2 افراد کے دماغوں پر قبضہ جمایا، ان کے ذریعے مختلف گوداموں سے رابطہ کرایا۔ تمام گوداموں کے انچارج افسران کی آوازیں سن کر ان کے اندر پہنچے، وہاں اسلحے اور بارود کا بھی ذخیرہ تھا۔ وہ انچارج اپنے اپنے گودام کے اندر جا کر بڑی رازداری سے ٹائم بم جگہ جگہ نصب کرنے لگے، اپنے ماتحتوں کو خبر نہیں ہونے دی، خود انہیں خبر نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنا کام کر کے گودام سے دور چلے آئے تو فہمی اور علی نے ان کے دماغوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ سب اپنی غائب دماغی پر حیران ہونے لگے۔ ایسے ہی وقت گوداموں میں بم کے دھماکے شروع ہو گئے۔ وہ گودام چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے غاروں میں بنائے گئے تھے، اتنے زیادہ بم نصب کیے گئے تھے کہ پہاڑیوں کے پتھر اور چٹانیں ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں دور تک اڑ کر جا رہی تھیں۔ وہ تمام انچارج گوداموں سے دور آنے کے باوجود زندہ نہ بچ سکے، درجنوں ماتحت بھی مارے گئے۔ یہ خبر سول ایجنسی کے دفتر میں پہنچی۔ دفتر سے دونوں لارڈز تک یہ خبر پہنچائی گئی۔ وہ بستر سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ فہمی اور علی خیال خوانی کے ذریعے ان ماتحتوں کے دماغوں میں تھے جو ان لارڈز سے رابطہ کر رہے تھے۔ اسی طرح پہلی بار فہمی اور علی کو معلوم ہوا کہ تیسرا لارڈ وہی تھا جو فہمی کی کوٹھی پر مارا گیا تھا۔ اب وہ 2 لارڈز رہ گئے تھے۔ ان دونوں لارڈز کی نیند اڑ گئی۔ وہ اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان گوداموں کے تباہ ہونے سے فارن کرنسی میں لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا، لیکن پاکستانی کرنسی کے مطابق ایک ہی رات میں کئی ارب روپے ڈوب چکے تھے۔ دونوں لارڈز بڑی دیر تک سکتے میں رہے، پھر خیال خوانی کے ذریعے ان گوداموں کے انچارج تک پہنچنا چاہا۔ ان کی سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ مر چکے ہیں۔ ایک ماتحت انچارج کے دماغ سے معلوم ہوا کہ اچانک دھماکے ہوئے تھے، پھر مسلسل ہوتے رہے۔ 3 گوداموں میں مجموعی طور پر 20 دھماکے ہوئے تھے۔ وہاں کس طرح بم بلاسٹ ہوئے کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک لارڈ نے پریشان ہو کر کہا، آپ بم بلاسٹ نہیں ہو سکتے، ہمارے گوداموں کو تباہ کرنے کے لیے زبردست پلاننگ کی گئی ہوگی۔ لارڈ 2 نے پوچھا، کس نے پلاننگ کی ہوگی؟ ہمارے جو دشمن ہیں وہ بہت حقیر ہیں، ان میں اتنا حوصلہ نہیں کہ ہمارے گوداموں کے سامنے سے بھی گزر سکیں، پھر ہمیں اتنا زبردست نقصان پہنچانے کی جرت کس نے کی ہے؟ لارڈ 1 نے چونک کر کہا، کیا فہمی اور علی کو ہمارا سراغ مل گیا ہے؟ اس بات پر لارڈ 2 بھی چونک گیا۔ پھر ان دونوں نے بیک وقت خیال خوانی کی چھلانگ لگائی اور تار شاہ کے دماغ میں پہنچ گئے۔ وہ نشے میں مدہوش ہو کر گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ دونوں نے اس کے خیالات پڑھے۔ مختار شاہ نہیں جانتا تھا کہ فہمی اور علی اس کے دماغ میں آ کر بہت سی معلومات حاصل کر کے جا چکے ہیں۔ مختار شاہ کے چور خیالات نے بتایا کہ وہ زیبا سے چوری چھپے ملنے لگا ہے اور خاندان کے بزرگوں سے کہہ چکا ہے کہ وہ عدت کے ایام گزار لے گی تو اس سے نکاح پڑھوائے گا۔ دونوں لارڈز کو یہ بھی معلوم ہوا کہ لارڈ 3 کا پچھلا تنویمی عمل زائل ہو چکا ہے، اسی لیے وہ شراب پینے اور زیبا سے ملنے لگا ہے۔ وہ دونوں اس کے خیالات کو طرح طرح سے قرید رہے تھے، کسی طرح معلوم کرنا چاہتے تھے کہ فہمی اور علی اس کے دماغ میں کبھی آئے تھے یا نہیں۔ بار بار کوششیں کرنے کے بعد بھی یہی معلوم ہوتا رہا کہ وہ ابھی تک فہمی اور علی جیسے دشمنوں سے محفوظ ہے، اس کے دماغ میں کوئی نہیں آیا ہے۔ دونوں لارڈز کو کسی حد تک اطمینان ہوا۔ انہوں نے سوچا فہمی اور علی اپنے دوسرے معاملات میں مصروف ہو گئے ہیں، انہوں نے مختار شاہ کو عارضی طور پر بلا دیا ہے۔ دونوں لارڈز نے خود کو تسلیاں دیں، پھر اس کے اور زیبا کے دماغوں پر تنویمی عمل کرنے لگے۔ وہ مطمئن ہونا چاہتے تھے کہ فہمی اور علی آئندہ کبھی مختار شاہ کے چور خیالات پڑھ کر انڈر گراؤنڈ مافیا اور دونوں لارڈز کے متعلق کچھ نہ معلوم کر سکیں۔ ویسے فہمی اور علی نے انہیں اتنا بڑا صدمہ پہنچایا تھا کہ وہ آئندہ کئی برس تک اتنے وسیع پیمانے پر مافیا جیسی تنظیم قائم کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ انہیں یہ اندیشہ بھی تھا کہ جو ایک رات میں انہیں اربوں روپے کا نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ ان کی زندگیاں بھی کسی وقت چھین سکتے ہیں۔ حکومت ایران کی طرف سے سونیا کو مدعو کیا جا رہا تھا کہ وہ باقاعدہ مہمان خانے میں آ کر رہائش اختیار کرے۔ وہاں کے کتنے ہی اکابرین اسے ظہرانہ اور عشائیہ دینا چاہتے تھے اور یہ ذمہ داری قبول کر رہے تھے کہ اس کے لیے سخت سے سخت حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے۔ سونیا نے کہا، آپ حضرات کی عزت افزائی کا شکریہ، میں کسی ظہرانے یا عشائیے میں ضرور آؤں گی لیکن مستقل آپ کی مہمان بننے کا شرف حاصل نہیں کر سکوں گی۔ بے شک میرے لیے سخت حفاظتی
حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے، لیکن میں ہمیشہ سے خود حفاظتی کے اصولوں پر عمل کرتی ہوں۔ میں آپ جیسے مخلص دوستوں میں ہوں لیکن دشمنوں کے حصار میں بھی ہوں۔ آپ مجھے میرے طریقہ کار کے مطابق اس ملک میں رہنے دیں۔ بے شک آپ اپنے طریقہ کار کے مطابق رہائش اختیار کریں، لیکن ہماری ایک خصوصی دعوت قبول کریں۔ میں نے قبول کیا، لیکن ایک شرط ہے، کم از کم 24 گھنٹے تک اس بات کا چرچا کیا جائے کہ فلاں دن اور فلاں وقت ایک خصوصی دعوت قبول کر چکی ہوں اور فلاں جگہ اس تقریب میں شریک ہونے آؤں گی، اور یہ کہ میرے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ دشمنوں کو خبر ہو اور وہ آپ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں؟ میں یہی چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے بھی آپ کی خصوصی دعوت کا چرچا کیا جائے گا۔ باخدا آپ خطرات سے کھیلنے والی خاتون ہیں، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ جان کے دشمنوں کو دعوت دے رہی ہیں۔ سونیا نے فون کا رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے ایک چھوٹے سے مکان میں رہائش اختیار کر لی تھی جنہیں ماں باپ بنا کر ساتھ لائی تھی۔ وہ اس کی طرح فارسی جانتے تھے۔ اس نے ایسی طرز رہائش اختیار کی تھی کہ سب اسے ایرانی سمجھنے لگے تھے۔ اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت بھی اسی علاقے میں تھے۔ جب سے سونیا نے ایران میں امریکی ایجنٹوں کو زنہا بنایا تھا اور تہران میں ان کے ہارمونز کے انجیکشن وغیرہ تباہ کیے تھے، تب سے امریکی حکام قسمیں کھا رہے تھے کہ سونیا کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے جان کولن نے اپنے اکابرین سے کہا، میں سونیا کو تہران میں سکون سے رہنے نہیں دوں گا، وہ وہاں رپوش نہیں رہ سکے گی۔ ہمارے نئے ایجنٹ ایسی تخریبی کارروائیاں کریں گے کہ وہ جوابی کارروائی کے لیے سامنے آنے پر مجبور ہوتی رہے گی۔ ایک حاکم نے کہا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب وہ مقابلے کے دوران میں روبرو ہوتی ہے تو اسے فوراً گولی کیوں نہیں ماری جا سکتی؟ جب وہ مقابلے کے وقت سامنے ہوتی ہے تو اکثر مقابلہ کرنے والوں پر بدحواسی طاری رہتی ہے، ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں، اسے مارنے سے پہلے اپنی سلامتی کی فکر لاحق رہتی ہے۔ ایک فوجی افسر نے کہا، دراصل پہلے یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ مقابلے پر واقعی سونیا ہے یا اس کی ڈمی ہے۔ ماضی میں کئی بار فرحاد کو قتل کیا گیا، بعد میں پتا چلا کہ اس کی ڈمی کو ہلاک کیا گیا ہے۔ پھر زندہ رہ جانے والے فرحاد نے قاتلوں سے بہت برا انتقام لیا تھا۔ سونیا بھی یہی کچھ کرتی ہے۔ ایک اور فوجی افسر نے کہا، کل رات ایران کے اعلی حکام نے اسے اشارہ دیا ہے، سونیا کی آمد پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑی تقریب میں وہ اپنے میزبانوں کے درمیان رہے گی اور اس بات کا خوب چرچا کیا جا رہا ہے۔ ایک حاکم نے کہا، دراصل ہمیں احمق سمجھا جا رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت امریکی ایجنٹ ضرور سونیا پر قاتلانہ حملہ کریں گے، اسے ڈمی نہیں سمجھیں گے کیونکہ وہ اعلی حکام کی مہمان بن کر آئے گی۔ جان کولن نے کہا، یہ بات مجھے الجھا رہی ہے، سونیا کو حکمرانوں کی طرف سے جو اشارہ دیا جا رہا ہے اس کی اتنی پبلسٹی کیوں کی جا رہی ہے؟ وہ بہت مکار ہے۔ حکومت ایران اس کی فرمائش پر اس دعوت کا چرچا کر رہی ہے۔ تمہیں الجھن کس بات کی ہے؟ یہی کہ وہ دعوت میں خود آئے گی یا اپنی ڈمی کو بھیجے گی؟ اگر ہمارے ایجنٹ یہ سوچ کر حملہ نہ کریں کہ وہ ڈمی ہے تو بعد میں افسوس ہوگا کہ وہ اصلی تھی اور ایک سنہری موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ فوج کے ایک افسر نے کہا، وہ اصلی ہو یا ڈمی، اس پر کامیاب حملہ ہونا چاہیے۔ اس تقریب میں منظم طریقے سے اسے گھیر کر موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جان کولن نے کہا، بعد میں کیوں سوچا اور دیکھا جائے، ابھی سمجھ لیا جائے۔ اگر ہم نے ڈمی کو قتل کیا تو اصلی ہمارے پیچھے پڑ جائے گی۔ ہم ایران میں اس کے خلاف ہیں، جو کریں گے وہی وہ امریکہ میں ہمارے خلاف کرے گی۔ ایک فوجی افسر نے تانا دیا، پھر تو ہمیں خوفزدہ رہنا چاہیے۔ ہم ڈمی کو ہلاک کریں یا اصلی کو، دونوں صورتوں میں ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ضرور ہوگی۔ وہ ہماری دادی اماں ہے، ہماری پٹائی کرے گی۔ ہمیں ایران جا کر شرارت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں گھر میں بیٹھ کر اسکول کا سبق یاد کرنا چاہیے۔ جان کولن نے کہا، آپ میرے سینئر ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے تانے دیں۔ بچوں کی طرح ڈرنے والے کو تانے ہی ملتے ہیں۔ میں بچوں کی طرح ڈرتا نہیں ہوں اور آپ کی طرح ڈینگے نہیں مارتا ہوں۔ سونیا جب منکی ماسٹر کو ہمارے سروں پر مسلط کر رہی تھی تب آپ نے اس کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ سربراہ کانفرنس میں امریکی سربراہ کو زنہا بنا دیا گیا، تب آپ نے اپنی قوم کو کیا شرمندگی سے بچا لیا؟ تہران میں ہمارے ایجنٹوں میں جنس تبدیل کی گئی، کیا ایسے وقت آپ اپنے گھر میں اسکول کا سبق یاد کر رہے تھے؟ کئی اکابرین جان کولن کو سمجھانے لگے کہ وہ غصے میں بات نہ کرے۔ جان کولن نے کہا، میں محتاط رہ کر آپ حضرات کے مشوروں کے مطابق سونیا کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھانا چاہتا ہوں، اور یہ نالائق سینئر کہہ رہا ہے
ہے کہ میں ڈرپوک ہوں۔ وہ سینئر افسر غصے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ مجھ سے جونیئر ہے اور مجھے نالائق کہہ رہا ہے، ایک سینئر کی توہین کر رہا ہے اور آپ تمام سینئر میری توہین برداشت کر رہے ہیں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا آپ نے مسٹر کولن کو سوچے سمجھے بغیر تانے دیے، سینئر کا فرض ہے کہ وہ اپنے جونیئر سے سوچ سمجھ کر گفتگو کرے، پلیز آپ لوگ آپس کے اختلافات ختم کریں اور کام کی باتیں کریں۔ وہ کام کی باتیں کرنے لگے۔ سونیا ان کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسی ہوئی تھی، نہ اسے اگل سکتے تھے اور نہ نگل سکتے تھے، اس ہڈی نے انہیں الجھا دیا تھا۔ تہران میں ایک مشہور بازار ہے، ضرورت کی ہر چیز وہاں سے خریدی جاتی ہے۔ بازار بہت بڑا ہے، شاید اسی لیے اسے بازار بزرگ کہا جاتا ہے۔ وہاں سے چند اجنبی جوان فائرنگ کرتے ہوئے گزرنے لگے۔ ان جوانوں نے ڈانٹے باندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ ناقابل شناخت تھے۔ سونیا کے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے وہاں کچھ خریداری کر رہے تھے۔ فائرنگ کے باعث بھگدڑ شروع ہو گئی تھی، مرد، عورتیں اور بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ سونیا کے تینوں جان باز 3 مختلف دکانوں میں تھے۔ انہوں نے ریوالور نکال لیے، ان دہشت گردوں کا نشانہ لیا جو فائرنگ کرتے آ رہے تھے۔ ان کی گاڑی تیز رفتاری سے گزر رہی تھی۔ 2 جاں بازوں نے 2 دہشت گردوں کو گولی ماری، وہ زخمی ہو کر گاڑی سے باہر آ کر گرے۔ تینوں جاں باز دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، ان سے پوچھا بتاؤ کون ہو، طبی امداد چاہتے ہو تو فوراً بتاؤ۔ وہ زخموں کی تکلیف سے کراہتے ہوئے بتانے لگے کہ وہ بے روزگار جوان ہیں۔ ایک شخص نے نوٹوں کی بڑی بڑی گڈیاں انہیں دی تھیں اور کہا تھا کہ بازار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک فائرنگ کرتے ہوئے گزر جاؤ، اگر انہوں نے ایسا کیا تو آئندہ بھی دہشت گردی کے عوض بھاری معاوضہ دیا جائے گا۔ جس شخص نے بڑی رقمیں دی تھیں اس کا پتہ ان زخمی جوانوں کے دماغ سے معلوم ہوا، وہ ایک تاجر قاسم افندی تھا۔ اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئیں۔ ان دونوں زخمیوں کو پولیس والے لے گئے۔ وہ تینوں جان باز قاسم افندی تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے فون کے ذریعے اس کے پرسنل سیکرٹری کی آواز سنی، اس کے دماغ میں پہنچے، پھر اس کے ذریعے قاسم افندی کو دیکھا۔ جب یقین ہوا کہ وہ یوگا کا ماہر نہیں ہے تو وہ اس کے چور خیالات پڑھنے لگے۔ قاسم افندی ایک ایماندار اور دیانتدار تاجر تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا تھا۔ کوئی بے روزگار جوان اس کے پاس آتا تو وہ اسے کسی نہ کسی کام سے لگا دیتا تھا۔ اسے اپنے ملک اور قوم سے بہت محبت تھی، اس سے کبھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ جان کولن نے اس ایرانی تاجر قاسم افندی پر تنظیمی عمل کیا تھا اور اس کے دماغ میں یہ بات نقش کی تھی کہ جب بھی جان کولن اس کے دماغ میں آئے گا تو قاسم افندی اپنی موجودہ ایماندارانہ شخصیت کو بھول جائے گا۔ جان کولن جو حکم دے گا وہی وہ کرتا رہے گا۔ پچھلی بار جان کولن نے اس کے دماغ میں آ کر اسے حکم دیا تھا کہ اس کے پاس چند بے روزگار جوان آئیں گے، وہ انہیں حکم دے گا کہ وہ کسی پبلک پلیس میں فائرنگ کریں اور دہشت پھیلائیں، اس کے عوض وہ انہیں بڑی بڑی رقمیں دے گا۔ اس ایماندار تاجر نے مجبور ہو کر ایسا کیا۔ جب جان کولن اس کے دماغ سے چلا گیا تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس نے غائب دماغ رہ کر قانون کے خلاف کام کیا ہے۔ ان جام بازوں نے سونیا کو تمام رپورٹ پیش کی۔ سونیا نے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا، بازار بزرگ، دہشت گردوں اور قاسم افندی کے بارے میں انہیں تفصیلات بتائیں، پھر کہا پولیس افسران کو ہدایت دیں کہ قاسم افندی کے خلاف کیس بنتا ہو تو اس سے نرمی کا سلوک کیا جائے، اسے کچھ روز حوالات میں رکھا جائے، اتنے دنوں میں قاسم افندی کی بے گناہی ثابت کر دی جائے گی۔ ایک حاکم نے کہا یہ دشمنوں کی کم ظرفی ہے کہ انہوں نے قاسم افندی جیسے محب وطن کو اعلی کار بنایا ہے اور اس بیچارے کو تخریب کاری اور دہشت گردی کے سلسلے میں استعمال کیا ہے۔ وہ امریکی، ایرانی عوام اور دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ قاسم افندی جیسے ایمان والے اور محب وطن اب ایران کے نئے تشخص سے بیزار ہو گئے ہیں۔ سونیا نے کہا ان کی اس چال کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، پارس امریکہ پہنچنے والا ہے۔ جان کولن کی یہ چال سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ ایران کی معزز ہستیوں کو اعلی کار بنا رہا ہے جو محبان وطن ہیں، انہیں ان کی مرضی کے خلاف اور وطن کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ مزید تخریبی کارروائیاں کرتا اور معزز حضرات کو اعلی کار بناتا، اس کی روک تھام ضروری تھی۔ سونیا نے بابا صاحب کے ادارے سے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی خدمات حاصل کی، انہیں ہدایت دی کہ ایران کی جتنی معتبر اور معزز ہستیاں ہیں ان کے دماغوں میں جا کر دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو سراغ لگاتے رہیں۔ اس طرح بات کچھ بننے لگی۔ جان کولن اور اس کے ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والے ایران کے جن افراد کو اعلی کار بناتے تھے، سونیا کے جاں باز ان کے
کے اندر جا کر دشمنوں کو ترمیمی عمل کا توڑ کر دیا کرتے تھے۔ ایسے وقت پارس واشنگٹن پہنچ گیا۔ ایک امریکی فوجی کے دماغ میں پہنچ کر بولا، جان کولن کو خوشخبری سناؤ کہ پارس واشنگٹن میں ہے اور اس سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اس فوجی نے مختلف ذرائع سے جان کولن کو خبر دی۔ وہ اس فوجی کے اندر آ کر بولا، ہیلو مسٹر پارس، میں جان کولن ہوں، کیا واقعی واشنگٹن میں ہو؟ ہاں، میں خیال خوانی کے ذریعے نہیں بلکہ جسمانی طور پر یہاں ہوں۔ یہاں آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ تمہارے ملک میں جو مکاری، دھوکے بازی اور خود غرضی ہے وہ مجھے بے حد پسند ہے۔ یہاں کا ماحول اور یہاں کے اکابرین میرے مزاج کے مطابق ہیں۔ اتفاق سے میں بھی مکار اور فریبی کہلاتا ہوں۔ یہ ملک مجھے راس آتا ہے۔ تم یہاں کب سے ہو؟ جب سے ایران کے معزز لوگوں کو اعلی کار بنایا جا رہا ہے، میں بھی یہاں کے اکابرین کو اپنا اعلی کار بناتا جا رہا ہوں۔ اس ملک کے 10 اہم افراد میرے زیر اثر آ چکے ہیں۔ یہ میں تمہاری اطلاع کے لیے کہہ رہا ہوں۔